سارے بھائی مولا کے نام کے صدقے کیمرے کے آگے آ جائیں. جتنے میرے بھائی پیچھے ہیں کیمرے کے آگے آ جائیں. نظر اللہ نیاز حسین اٹھ کے آنا بھائی. جتنے میرے بھائی ماتمی نوجوان پرسادار علی ولی اللہ کے عاشق ہیں, ایک بھائی بھی کیمرے کے پیچھے نہ بیٹھے. آپ کی مہربانی, بہت شکریہ. یہ جو بھائی سندھی چادر والے بھائی پیارے بھائی ایسا نہ کیجیے, آ جائیے آ جائیے اٹھ کے. اللہ آپ کو سلامت. میں نے خطبہ اس لیے چھوڑ دیا, صرف صلوات پڑھی ہے تاکہ ٹائم بچے. ٹائم بہت تھوڑا ہے, آپ کو قصیدہ بھی سنانا ہے اور اس میں 2 جملے مصائب کے بھی کہنے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. لو جی, خطبے کی جگہ ہم آج دوسری بات کرتے ہیں. نعرہ تکبیر. حلالی زیادہ ہیں, آواز تھوڑا ہے. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حسینیت, یزیدیت, بر محمد و آل محمد صلوات. اجازت ہے جناب, بہت شکریہ. میرے محترم سامعین, ایک کتاب ہے جس کا نام ہے الغدیر. الغدیر کون سا مقام تھا؟ من کنت مولا ہو. چاچا جی, جب سے رسول نے اعلان کیا ہے نا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. خاور بھائی, تب سے لے کے بھائی جان آج تک, ساؤنڈ والے بھائی, جب سے غدیر میں اعلان ہوا ہے نا تب سے لے کے کیمرے والے بھائی آج تک اتنی زیادہ بڑی کتاب کسی نے نہیں لکھی جتنی اس عالم نے لکھی ہے. اس کا نام سن لیجئے, علامہ عبد الحسین امینی. عبد الحسین کا مطلب ہے حسین کا نوکر. ایسے گلتے ہوں تو سب بولنا ہے. یہ 1930 35 40 50 اس ایریے میں اس عالم دین کی وفات ہے. بھائی غلام عباس, یوں سمجھیے کہ اگر اس عالم کو پتہ چل گیا نا کہ جلال پور جٹا میں ایک بھائی صرف جا کے کنٹرول کر لے, صرف ایک بھائی اٹھ کے, کوئی ہے بھائی ایسا, ایک بھائی کنٹرول کر لے بس, کیونکہ مجھ سے زیادہ شور ان کا ہے. بچے سارے باہر چلے جائیں, اور میری ماؤں بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ کی آواز ہم تک نہ آئے, مہربانی. میں بڑی قیمتی بات کرنے لگا ہوں جناب کی خدمت میں. بھائی جان, اگر اس سے پتہ چل گیا نا, مثال دیتا ہوں آپ کو, جعفر شاہ جلال پور جٹا کا بانی ہے, اس کے گھر میں ایک کمرہ ہے, اس میں 100 کتابیں پڑھی ہیں, ایک کتاب غدیر کے بارے میں ہے. اس بندے نے جیب نہیں دیکھی, ایران سے پیدل جلال پور آ گیا, انڈیا گیا, بمبئی گیا, دلی گیا. ہوں سمجھ آئی جی کنی منٹ ہوئے گی؟ کب؟ جب سواری بھی عام. ہوں اگلی گل کریں گا تو سارے بولنا جی. خواب میں مولا علی آئے اور آ کے فرماتا ہے, تو نے من کنت مولا پہ اتنی بڑی کتاب لکھی ہے. کہاں؟ کہا پھر جہان مجھے سلام کرتا ہے, میں علی تجھے سلام کرتا ہوں. سرکار توجہ ہوگی جناب کی. بھائی میرا پتر, بیٹا ایسا نہ کرو پتر, اس طرح پھر تماشا بن جاتا ہے. بیٹا ایسا نہ کرو, ریکارڈنگ ہو رہی ہے, اچھا سونا کیمرہ لگا ہوا ہے, بیٹا اب نہ بھی بنائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, سارے پھر آپ کے دینے لگے ہوئے. بیٹا ایسا نہ کرو, میرے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے. میرے پاس نہیں تھوڑا, آپ کے پاس تھوڑا ہے, کیونکہ 6 بجے ختم کرنا ہے. تو آپ کی مہربانی ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیجیے. میں نے خطبہ نہیں پڑھا تاکہ باتیں زیادہ ہو جائیں. خاور بھائی, اس کتاب میں بھائی غلام عباس ایک واقعہ لکھا ہے, وہ تو سب دھیان نہ سن لینا. ایک عورت تھی جو سخت دشمن ہے مولا حسین کی. میں اپنی ماؤں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ آپ کی آواز زیادہ آ رہی ہے. سخت دشمن تھا. عورت منت مانتی ہے, اے اللہ مجھے بیٹا عطا فرما تاکہ میں اسے بڑا ڈاکو بناؤں, اور جو حسین کی زیارت کو جائے وہ اس شیعہ کو روکے اور لوٹے. بھائی غلام عباس, یہ اسی کتاب کی 6 جلد میں ہے, جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ مولا علی سلام کرتے ہیں اس عالم کو خواب میں آ کر. اب آپ بتائیے کتنا بڑا عالم ہوگا. انہوں نے اپنی کتاب کی اسی الغدیر میں 6 جلد میں, جو بھائی ریکارڈ کر رہے ہیں موبائل غور سے سن لیجئے, 6 جلد میں یہ واقعہ ہے. اچھا, عورت نے منت مانی, اللہ مجھے بیٹا دے. مل گیا بیٹا مل گیا. جب بیٹا جوان ہوا تو کہتی ہے کہ پتر میں نے ایک منت مانی تھی. منت یہ تھی کہ اگر اللہ مجھے بیٹا دے گا تو میں اسے بہت بڑا ڈاکو بناؤں گی, اور وہ جو حسین کی زیارت کے لیے لوگ جاتے ہیں نا وہ ان کو لوٹے گا. کہتا ہے اماں تو فکر ہی نہ کر, ایسا جگہ ڈاکو بنوں گا جو شیعہ جائے گا کاٹ کے رکھ دوں.
ہیں کہ ایک مرد ایسا ہوا کہ ایک ایسا قافلہ چلا جس میں مستورات سیدزادیاں تھیں، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ایک ماتمی سنگت تھی جو ہائے حسین کرتی جا رہی تھی۔ چاچا جی اس کے گھر، کیونکہ جلال پور جٹا کے میرے آپ سارے اپنے بندے ہیں، پرانا نوکر ہوں آپ کا، اس کے گھر اور کربلا مولا حسین کی قبر کے درمیان ایک جگہ تھی بھائی غلام باس جس کا نام ہے مسیب کی سرزمین پہ خاور بھائی اس نے چاچا جی مورچہ بنا لیا کہ ایتھے بہ کے تے شیعہ نے لٹنا کرنا ہے۔ وہ قافلہ آیا، سامنے قافلہ آیا، اچانک اس پہ نیند کا غلبہ ہو گیا، بے ہوش ہو کے سو گیا۔ وہ قافلہ عزت کے ساتھ قبر پہ چلا گیا امام حسین کی۔ یہ شخص جو ڈاکو تھا اس کا نام ہے جمال الدین خلعی۔ خلعی کا مطلب ہے چادر والا۔ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چادر والا کیوں تھا، بس آپ آرام سے یہ قصہ سنیے۔ کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا قیامت کا منظر ہے، نفسا نفسی پتر عربی میں کہتے ہیں میں یعنی آپو اپنی پئی یہ سارے نو، نفسا نفسی کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ کہتا ہے اللہ کی بھائی خبر، اللہ کی بھائی جان، اللہ کی آواز آئی، فرشتو جی مالک، فرمایا جمال الدین کو گرے باندھ سے پکڑ کے جہنم میں پھینک دو۔ کہتا ہے اتنے میں دو فرشتے آئے، خواب ہے بھائی جان، دو فرشتے آئے، ایک نے مجھے یہاں سے پکڑا، ایک نے یہاں سے پکڑا۔ سارے دن کی تھکن نہ اترے بغیر ہاتھوں والے داتا عباس نے مجھے ذاکر بنایا کیوں ہے اگر آپ نے توجہ فرمائی تو۔ ایک فرشتے نے یہاں سے پکڑا، ایک نے یہاں سے، گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے گئے۔ جب کنارے پہ پہنچے اللہ کی بات، فرشتوں اس ظالم کو دوزخ میں پھینک دو۔ فرشتوں نے یوں پھینکا۔ جلال پور والوں، دشمن ڈاکو کو پھینکنے کے بعد فرشتے پریشان ہو گئے، بھائی غلام باز حیران ہو گئے۔ خاور بھائی کیوں؟ اے اللہ مجرم تیرا، پتر سمجھ آ رہی ہے، مجرم تیرا، ہم تیرے، جہنم تیری، حکم تیرا، آگ تیری، جب سے ہم نے اسے پھینکا ہے آگ اسے چھو ہی نہیں رہی، اس کے تو کپڑوں کو بھی آگ نہیں لگ رہی، اور آگ بھی کوئی دنیا کی تھوڑی ہے، جہنم کی آگ ہے، اتنی سخت آگ تیرے حکم کے باوجود اسے آگ نہیں لگ رہی۔ اللہ کی آواز ہے فرشتوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب یہ سویا ہوا تھا نا تو قریب سے حسینی گزرے تھے، ان کی جوتیوں سے خاک اڑ کے اس پہ پڑی ہے، جب تک وہ مٹی موجود ہے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ ہے ماتمیوں کی عزت۔ اور میں دیکھا کئی لوگ رو پڑے ہیں، بھائی غلام باز تو کب سے رو رہے ہیں، کئی لوگ ہیں جو فضائل میں رو پڑے ہیں، یہ واقعی ایسا ہے۔ چاچا جی جب اٹھا، آپ کو پتہ ہے جب انسان خطرناک خواب دیکھ کے اٹھتا ہے تو وہ پریشان ہوتا ہے، ساڑھی زبان جا کے ترا نکل گیا۔ اب اپنے آپ کو کیا کہتا ہے، ایسے کرتا ہے جیسے انسان کو مالیہ کھولے نہیں ہوتا، ہوئی آگ، یعنی خواب والی آگ جو تھی نا اس کا اسے حرارت، سیک، تپش محسوس ہو رہی تھی۔ اپنے آپ کو یوں کرتا ہے، ہائے شکر ہے یا اللہ میں بچ گیا، یا اللہ شکر ہے یہ تو خواب تھا۔ اب اس کے ذہن میں آیا ڈاکو، قافلہ، مٹی، جہنم، آرڈر، فرشتے، حسین، بس آنا ہی تھا خاور بھائی۔ اس نے، بھائی غلام باز اللہ آپ کی آنکھوں پہ رحم فرمائے، جب سے میں نے قصیدہ شروع کیا آپ سے مسلسل رو رہے ہیں، اس نے یوں اپنے ہاتھوں کو باندھا اور اپنے ہاتھوں کو باندھ کے سیدھا چلا مولا حسین کی قبر پہ۔ جنہوں سمجھ آئے ایک باری اونچی آواز نہ میرے ممبر تک پہنچانی ہے، اور قبر پہ جا کے کہتا ہے میں کمینہ ذلیل ہوں، بخش دے تو زہرا کا بیٹا ہے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت۔ جی بسم اللہ بھائی شکریہ۔ حیدری میں کمینہ ہوں، میں گناہگار ہوں، میں مجرم ہوں، میں ذلیل ہوں، تو فرزند زہرا ہے۔ اے گل ذرا دھیان نہ سنیں جے، تیری ماں جیسی تو کسی نبی کی ماں نہیں ہے۔ ہائے ذرا سوچو میں کیا ہے، ذرا سوچو میں کیا ہے۔ ڈاکو کہتا ہے مولا حسین کو تیری ماں جیسی تو کسی نبی، اور یارہ سب سے بڑے نبی کون ہے؟ میرے مصطفیٰ، اور میرے مصطفیٰ کی والدہ ماجدہ کون ہے؟ پاک بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا۔ پاک بی بی آمنہ سے بھی جو افضل ہو وہ حسین کی ماں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سرکار دو عالم نے خود فرمایا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ سیدۃ النساء العالمین ہے۔ اس کا مطلب ہے کائنات میں جتنی خواتین ہیں سب سے افضل حسین کی ماں ہے۔ تو ڈاکو کیا کہتا ہے؟ ہاتھ جوڑ کہتا ہے تیری ماں جیسی تو کسی نبی کی ماں نہیں ہے، چل اپنی پاک اماں کے صدقے معاف کر دے،
جمال الدین خلی کا مطلب ہے چادر والا. بس اس نے یوں معافی مانگ, سارے بولنا ٹائم تھوڑا جلدی بولا جائے, اس نے یوں معافی مانگی میرے مولا. اسی کتاب میں لکھا ہے میرے مولا کی قبر یوں پھٹی, اندر سے کالے رنگ کا بڑا سا کپڑا چادر وہ خود بخود اڑ کے اس کے اوپر آیا اور پوری چادر نے اسے چھپا لیا. اور قبر سے ایک آواز آئی ہے, پھر میں دیکھتا ہوں جلال پور والے کیسے سنتے ہیں, اندر سے آواز آئی مت گھبرا, یہ وہ در ہے جہاں کنکر آئے تو در بنتا ہے, مجرم آئے تو ہور بنتا ہے. بسم اللہ کریں, اللہ بسم اللہ. مولا آپ کی عزت و رزق میں بھائی اضافہ فرمائے, جناب سیدہ آپ کی عزت و رزق میں اضافہ فرمائے. کہا یہ وہ در ہے جہاں پہ کنکر آئے تو در بنتا ہے, گناہگار آئے تو ہور بنتا ہے. بابا جی خدا کی قسم, بابا بابا جی ہمیں کہا جاتا ہے کہ کیا فائدہ مجلس کا, تو شیعہ کہتے ہیں کہ مجلس کا فائدہ یہ ہے کہ یہاں سے علم ملتا ہے. اے پتر میرے لئے دیکھا جی, اے بیٹا میرے لئے دیکھو, سارے پتر ادھر دیکھو. لوگ کہتے ہیں مجلس کا فائدہ کیا ہے, تو شیعہ کیا کہتے ہیں کہ مجلس سے علم ملتا ہے. تو چاچا جی اگو مولوی کیا آندہ ہے, مولوی کہتا ہے تم شیعہ جھوٹے ہو. کیوں؟ کہتا ہے اگر تمہیں علم کا شوق ہے کالج بناؤ. نہ پتر نواب بولے نا, کالج بناؤ, یونیورسٹی بناؤ, سکول بناؤ, مجلسیں کیوں کرواتے ہو؟ لو جی میں جواب دینا گا, سارے بولنا ہے ٹھیک ہے مولوی صاحب تو اڈی گل تے لگ کے ہم آج ہی مجلسیں بند کر دیتے ہیں, لیکن تو کوئی ایسا سکول تو دکھا جہاں 5 سال کا بچہ 80 سال کے بوڑھے کا ہم جماعت بنا بیٹھا. سرکار کوئی ایسا سکول ہے؟ یہ دیکھیے نا, یہ چھوٹے بچے بیٹھے ہیں, ساتھ میں بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ دیکھیں یہ بابا جی ہیں, یہ ساتھ میں چھوٹا بچہ بیٹھا ہے. تو کیا کوئی ایسا سکول ہے جس میں 5 سال کا بچہ 80 سال کے بوڑھے کا ہم جماعت ہوں؟ لو جی سمجھ آئے تو بولا جی, آپ کو پتہ ہے آج کل ٹائم بھی تھوڑا ہے, سارے بولنا ہے. اس کا مطلب ہے بھائی غلام عباس مجلس حسین کا پہلا فائدہ یہ ہے, یہ انسان کو عمر کی قید سے آزاد بنا دیتا ہے. سرکار سن رہے ہیں کیا فائدہ, کیا فائدہ مجلس شبیر کا؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں بھائی غلام عباس, یہ تھوڑا فائدہ ہے کہ تیرے 80 سال کے مولوی سے پوچھا جائے کہ مولا نبی کے بعد کچھ جنگیں ہوئی تھیں, ان پہ حق پہ کون تھا, تو تیرے بڑے بڑے مولوی کہتے ہیں وہ تو میں تو ہم تو ہاں تو یہ تو وہ تو ظاہر ہے حق تو علی کے ساتھ تھا, لیکن اب آہو ہے نا, تو ہے نا, تو آئیں بائیں شائیں بھائی غلام عباس کرتے ہیں نا. یہ فائدہ ہے مجلس شبیر کا. میرے کسی رکشہ چلانے والے ماتمی کا رکشہ روک, اس سے پوچھ حق پہ کون تھا, وہ سوئچ آف ہونے سے پہلے کہے گا اے بھی کو پوچھنا لی گال لے حب علی رحمت اللہ بغض علی لعنت اللہ. بھائی جان وہ کہے گا یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے. تو یہ فائدہ ہے مجلس شبیر کا. ایک اور فائدہ بیان کر کے 2 جملے میں مصائب کے پڑھتا ہوں. میرا دل تھا کہ میں گھنٹہ پوری جناب کی نوکری پیش کروں, لیکن پھر آپ کو پتہ ہے میرے بھائی کافی زیادہ تھے اور انہوں نے بھی کافی پڑھا, 4-5 ذاکر تھے جو میں نے ادھر بیٹھ کے سنے ہیں. تو چلو میں ایک جملہ اور پڑھتا ہوں اور پھر آپ کو سلام کرتا ہوں. سارے بھائی راضی ہیں؟ رحمان ملک تھا انٹیریئر منسٹر, وزیر داخلہ پیپلز پارٹی کا. اس نے اسلام آباد کی اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ خود کش بم دھماکہ پتہ کیسے پیدا ہوتا ہے. یہ داڑھی کے بغیر والے نکے نکے لڑکوں کو لے کے جاتے ہیں اور وہاں جا کے جھوٹی جنت دکھاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ اگر تم شیعہ ماتمیوں میں پھٹے گا یا سنیوں کی تراویح میں پھٹے گا, شیعہ سنی جب مار کے آئے گا نا تو اس جنت میں آئے گا. جنت انہوں نے بنائی ہوئی ہے اپنی طرف سے. کوئی آپ کو پتا جنت میں شراب بھی ہے, دودھ بھی ہے, حوریں بھی ہیں, تو کچھ نہ کچھ انتظام ہوگا نا وہاں بھی. چاچا جی کوئی شراب بھی ہوگی, کوئی دودھ کی ڈرمیاں بھی ہوں گی اور کوئی 5-6 حوریں شوریں بھی, ظاہر ہے پھر بنایا تو ہوں گے نا, تو انتظام تو برا ہوگا نا ادھر. تو وہ بچہ گمراہ ہو جاتا ہے, اچھا میں پھٹوں گا تو ادھر آؤں گا. یہ ہے فائدہ مجلس شبیر کا. میرا یہاں سے 8-10 سال کا بچہ شیعہ لے جا اور اسے وہاں جا کے دکھا کہ یہ جنت ہے, جب تم مرے گا تو یہاں آئے گا. یہ ہے فائدہ مجلس شبیر کا. یہ چھوٹا سا بچہ بھی تیرے منہ پہ تماچا مار کے کہے گا بکواس نہ کر, اگر جنت یہاں ہے تو حسین کہاں ہے. مولا آپ کو سلامت. لو جی پاجی لنگر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں پڑھی جاواں, ہم مولا آپ کو سلامت کرے. اگر جنت یہاں ہے تو حسین. بھائی غلام عباس اس لیے کہ ہر کوئی جانتا ہے جنت فروٹ منڈی کا نام نہیں, حسین کی جگیر کا نام ہے. بادشاہ آپ کو سلامت رکھے.
پروردگار آپ کو سلامت رکھے. ٹائم زیادہ ہوتا تو میں جناب کی خدمت میں زیادہ پڑھتا. اجازت دیتے ہیں میں کھڑا ہو کے 2 جملے مصائب کے کہہ لوں جی؟ مولا آپ کو سلامت رکھے, پروردگار آپ کی حاضریاں قبول فرمائے. حکم یہ ہوا ہے کہ میں اس سید کا مصائب پڑھوں جس کے گرنے کے بعد بی بی نے کہا تھا ہائے میرا پردہ. بھائی غلام باز صاحب مجھے بتائیں گے کہ شبان کی خاور بھائی, شبان کی کس تاریخ کو غازی دنیا میں آیا ہے؟ سر 4. جب عباس دنیا میں آیا نا تو بی بی نے ایسے اٹھایا جیسے قاری قرآن کو اٹھاتا ہے, اور اٹھا کے بی بی کمرے میں لے گئی, اپنی تھوڑی سی چادر ہٹا کے اوپر غازی کو رکھ کے کہتی ہے اماں بتا کے گئی ہے تیرا اصل پردہ یہ ہے. میں بسم اللہ کرا, یہ تھا مان. ابھی میرے مجھ سے پہلے میرے بھائی پڑھ رہے تھے نا, یہ مان تھا. اب آپ جلدی سے آپ کو میں شہادت سناتا ہوں 5-7 منٹ میں. پہلے مجھے سارے مل کے بتائیے کہ خاور بھائی کربلا میں کل شہید کتنے تھے؟ 72. پتر سارے ہائے کرنی ہیں مجھے ممبر کی قسم. 72 شہیدوں میں سب سے بڑا قد بھی غازی کا ہے, سب سے چھوٹی قبر بھی غازی کا ہے. میں بسم اللہ کر رہا ہوں بھائی, میں بسم اللہ. مولا چاچا جی مولا آپ کا پوسا میں جتنے معصوم بچے بیٹھے بیٹا آپ بھی ہائے کر کے عباس کے غم میں رونا پتر بہت بڑا ثواب ہے. ہر بچہ ماتم بھی کرتا جائے اور ساتھ مصائب سنتا جائے. بابا جی انکل جی اصغر کی قبر بڑی ہے, غازی کی قبر چھوٹی ہے. چاچا جی اتنا مارا گیا نا بھائی خاور, خدا کی عظمت کی قسم جسے سب سے زیادہ مارا ہے نا کوفہ اور شام کے درندوں نے, وہ ام الغنیم کا بیٹا عباس ہے. میں عربی روایت پڑھ کے پردہ ڈال کے ترجمہ کرتا ہوں, ایک باری سارے رل کے ہائے کریں جی. لکھا ہے جب غازی بازو کٹوا کے گرا ہے نا قطعوا بأسیافہم اربن اربا, یہ اوپر سے ایسے مارتے رہے جیسے کسائی گوشت بنائے تو قیمہ اٹھتا ہے نا. میں بسم اللہ کرا جی, بسم اللہ چاہتا جی. اس طرح عباس علیہ السلام کا جسم سے گوشت اڑ اڑ کے فضا میں. میں بسم اللہ کرا, مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے. اتنا مارا گیا ہے میرے بھائیوں, دشمن بھی جانتا تھا. میں میرے دل پہ لگا ہے جو مجھ سے پہلے بھائی بند پڑ رہا تھا نا, بے ساختہ میرے دل پہ روب ایسے وزن ہوا تھا, میری آنکھیں برس پڑی تھیں. بالکل صحیح بند پڑ رہا تھا جو مجھ سے پہلے بھائی عدیل پڑھ رہا تھا نا. اللہ کی قسم دشمن بھی جانتا تھا کہ غازی عام نہیں, بہنوں کا مان بھی یہی ہے, حسین کی جان بھی یہی ہے. چاچا جی لکھا ہے جب عباس گرا ہے نا گھوڑے سے, ایک شامی سپاہی کہتا ہے جلدی مجھے راستہ دو. کہا کیوں؟ کہا میں کوفہ جا کے کہتا ہوں ابن زیاد مبارک ہو تو جنگ جیت گیا. اسے دوسرے سپاہی کہتے ہیں تو پاگل ہو گیا, اور یہ جو گھوڑے سے گرا ہے نا یہ حسین نہیں گرا, اے پتر یہ غازی گرا ہے. وہ کہتا ہے پاگل میں نہیں پاگل تم ہو, عباس گرا سمجھو حسین مارا گیا. مولا تیرے بھائیوں کو جوڑ سلامت رکھے. عباس گرا ہے تو سمجھی بسم اللہ بابا جی سمجھو حسین مارا گیا. بابا جی دشمن بھی جانتے تھے. آپ کو پتہ ہے جلال پور والوں 84 بچے تھے کل شہیدوں کے. کربلا میں کتنے بچے تھے چاچا جی؟ 44 بچے کیسے مرے؟ ماؤں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, بچوں نے پکڑا ہوا تھا. جب کسی بچے کا تھک کے ہاتھ چھوٹ جاتا تھا نا تو وہ بچہ نیچے گرتا تھا, سارے ہائے کرائے جے پچھلے اونٹ کا قدم بچے کے سینے پہ آ جاتا تھا. شہیدوں کا سفر بھی ہوتا رہا, ساتھ ساتھ قبرستان بنتا رہا. میں بسم اللہ مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے. اب مجھ سے پوچھئے 44 بچے تو ایسے مرے, باقی 84 میں 40 بچوں کا کیا بنا؟ اللہ کی وحدہ لا شریک کی قسم ہے. یہی بزرگ علماء پڑھتے ہیں جب حسین جھکی ہوئی کمر, کٹا ہوا علم اور پھٹا ہوا مشکیزہ لے کے غازی کی لاش چھوڑ کے خالی خیمے آیا ہے نا, بچوں نے علم دیکھ کے سمجھا شاید چچا پانی لے آئے. بچوں نے آ کے خالی جام ہاتھوں میں تھے, یوں آ کے پوچھا حسین سے چچا غازی؟ حسین فرماتا مارا گیا. وہیں کھڑے کھڑے 40 بچے مر گئے, ہاتھوں میں خالی جام تھے اور روحیں پرواز کر گئیں. خدا کی اتنا یہ اثر تھا جناب عباس کی شہادت کا. کسی بھی شہادت کا اثر بچوں پہ ایسے نہیں ہوا جیسے جناب عباس کی شہادت کا اثر ہوا ہے. آخری جملہ پڑھتا ہوں میں اور میں جناب کو سلام کرتا ہوں. بھائی خاور باس لکھا ہے میرے مولا حسین نے نا, میرے مولا حسین نے ایک بچپن میں, بھائی غلام باس بچپن میں چاچا جی ایک شیر پالا تھا جس کا نام تھا ابو الحارث. اور پتر یہ چھوٹے بچے جتنے بیٹھے ہو بیٹا آپ نے یاد کرنا ہے, امام حسین نے بچپن میں ایک شیر پالا تھا جس کا نام تھا ابو الحارث. لوگوں نے شکایت کی کہ مولا ہمیں ڈر لگتا ہے, آپ حسین سے کہیے کہ شیر کو آزاد کر دے. نانا نے جب کہا تو حسین آ کے کہتے ہیں ابو الحارث اپنے شیر سے کہ تو یہاں سے چلا جا, میں تجھے آزاد کرتا ہوں. کچھ لوگوں نے شکایت کی ہے, اگلے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مولا تجھے پتہ ہے نا میں تیرے بغیر رہ نہیں سکتا. امام فرمایا جا, زہرا کے بیٹے کا وعدہ ہوا ایک دن تیری میری ملاقات ضرور ہوگی. کہتا ہے مولا کہاں؟ فرمایا کہ جنگل ہے جس کا نام نینوا ہے, جسے آپ بیٹا کربلا کہتے ہو. سارے بچے جنہیں میرا پتر ایک بار ہاتھ مار کے ہائے حسین کو, پھر میں جملہ کہا جسے کربلا جسے نینوا کہتے ہیں. خاور بھائی مدت گزر گئی. خاور بھائی ذرا میری طرف دیکھیے گا,
کب ملا پھر شیر حسین کے ساتھ؟ جب زہرا کے بیٹے کا لاشا 9 حصوں میں بکھرا ہوا تھا، 9 حصوں میں حسین کا لاشا میں بسم اللہ کرنا بکھرا ہوا تھا، اور یہ شیر آیا، اس نے آ کے حاجی بن کے حسین کو کعبہ سمجھ کے طواف شروع کیا، اور اپنے ہاتھ جوڑ کے نا، جیسے آپ ایسے ماتم کرتے ہیں نا، میں بھی آپ کے ساتھ یوں ماتم کر رہا ہوں، اور یہ شیر پتہ کیسے ماتم کرتا تھا؟ یہ اپنا سر پتھروں پہ مارتا تھا، ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین۔ چاچا جی اس کا ماتھا پھٹ گیا، رنگین ماتھے کے ساتھ اگلے پنجے جوڑ کے سارے شیعہ بھائی ہائے کرے جے، جڑے گھروں ماتم کر رہے ہو نا، ایک کری رل کے ہائے کرے جے، اگلے پنجے جوڑ کے چاچا جی امام حسین کو دیکھ کے کہتا ہے تجھے تیری ماں کی ٹوٹی پسلیوں کا واسطہ ایک حملے کی اجازت دے، میں ان سے پوچھوں زینب کی چادر کس نے لوٹی ہے، میں ان سے پوچھوں قرآن کا غلاف، میں بسم اللہ کرا، قرآن کا غلاف کس نے اتارا ہے؟ امام فرماتے ہیں میری طرف سے اجازت ہے، وہ سامنے میری بہن کھڑی ہے تیری مرشدزادی، آج وہ غازی کی جگہ غازی بن کے پہرا دے رہی ہے، اس کے ہاتھ میں جلی ہوئی لکڑی ہے، اگر تیری مرشدزادی تجھے اجازت دے تو جا کے حملہ کر دے، میری طرف سے اجازت ہے۔ قرآن دی قسم جلال پورا لے او شام نو بہ کے رونا لے او مٹی تے دساں، آہستہ آہستہ ادھر چلا جدھر بی بی زینب تھی، چونکہ حسین نے بتایا تھا نا کہ سید زادی کے بال کھلے ہوئے ہیں، جانور ہو کے بھی اس نے آنکھیں جھکا لیں، اوپر نہیں دیکھا، آہستہ آہستہ خاور بھائی، آہستہ آہستہ بھائی غلام باز چلا ہے، اور جب محسوس کیا نا کہ اب سید زادی بالکل قریب آ گئی ہے، جانور ہو کے اس نے منہ کو پھیرا، اگلے یوں پنجے جوڑے، تو مولا دی قسم وہ جملہ ہے میں آپ ہی کلیاں پڑھ کے آپ ہی رو لینا، اگلے پنجے جوڑ کے کہتا ہے پاک بی بی مرشد کہہ رہے ہیں اگر آقا زادی اجازت دے تو میں حملہ کرنے کو تیار ہوں۔ بی بی رو کے کہتی ہے تو ہے کون؟ کہا میں تیرے بھائی کا شیر ہوں۔ بھائی غلام باز لفظ شیر خاور بھائی آنا تھا، جناب زینب نے زور سے لکڑی کو نیچے پھینکا اور اپنے بابا علی کے لہجے میں بی بی زور سے کہتی ہیں جا اپنے مولا سے کہہ دے میں تیرے شیر کو اجازت نہیں دیتی۔ جب میرا شیر ہاتھ ملتا ہوا چلا گیا، بار بار میری نالین پہ ہاتھ رکھ کے کہتا تھا ایک بار حملے کی اجازت دے دے اور پھر تجھے بسم اللہ کرا، پھر تجھے بازاروں میں شرابیوں سے بولنا نہیں پڑے گا۔ لفظ آخری کہتا ہوں اور آپ کو سلام کرتا ہوں، چونکہ اس کے بعد ماتم داری بھی ہے، میں آپ کا زیادہ وقت نہ لے لوں۔ عزادارو کیا سنتے ہیں آپ یہی سنتے ہیں نا کہ جناب عباس نے مشکیزہ بھرا۔ بھائی غلام باز میرے مولا غازی کے ایک اور رسالے لو، میرے مولا غازی کے گھوڑے کا نام ہے اشعل۔ خاور بھائی اشعل ہے سواری کا نام۔ جب بھائی غلام باز چچا جی جب ایسے بھر رہے تھے نا پانی، تو یہ جو اشعل ہے نا گھوڑا، اس نے اگلے سم اٹھائے اور زور زور سے پانی میں مارتا ہے، وہ پانی اچھل کے نا عباس کے کپڑوں پہ آتا ہے۔ اول الامر کا بیٹا ہے نا غازی، یوں دیکھ کے کہتا ہے ماذا فعلتا یا اشعل، اشعل یہ کیا کر رہا ہے؟ انہیں اپنی زبان سے گل کی تھی یہ گھوڑا ہو کے تو تسی بندے ہو کے ہائے کرا جے، اپنی زبان میں کہتا ہے مولا اگر مشکیزہ نہ بھی پہنچا خیمے میں تیری لاش تو جائے گی نا، تیرے کپڑے نچوڑ کے سکینہ اصغر کو پلا دے گی۔ مولا اس کا اصغر بڑا پیاسا ہے، مولا 3 دن ہو گئے 6 ماہ کا سید ہے، مولا سکینہ کا اصغر بن جائے گا۔ مولا بھائی تھوڑا پرسہ گروہ فرمائے۔ کیمرے والے بھائی ایک لفظ کہہ کے میں آپ کو سلام کرتا ہوں۔ اب آپ کے سامنے ذاکر کیا کہتے ہیں؟ عباس گھوڑے پہ سوار ہوا، جب واپس پلٹا پہلے دایاں بازو اترا، پھر بایاں بازو اترا، پھر غازی نے مشک کو اپنے منہ میں ڈالا، سامنے سے جو بھی تیر آتا عباس ماتھا آگے کر کے کہتا آ علی اصغر کا صدقہ، آ سکینہ کا صدقہ۔ اور پھر آپ سے ایک اور جملہ کہا جاتا ہے کہ غازی نے جب تیر لگا نا مشک میں تو پھر عباس نے کہا تھا گھوڑا مجھے سکینہ کے سامنے جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ خاور بھائی اے شبیہ انہوں لپیٹ کے کفن بنا کے میرے سر تے رکھو، اگر میں جھوٹ بولوں یہ ذاکر تیرے ڈر سے کہتے ہیں۔ اصل بات یہ تھی غازی کا لاشا اس قابل نہیں تھا کہ خیمے گئے حسین جہاں سے پکڑتا جاتا غازی بکھرتا جاتا۔ قاسم کے ٹکڑے تھوڑے ہوئے تھے، عباس کے ٹکڑے زیادہ ہوئے تھے۔ اب ادھر منظر یہ تھا، ادھر پاک بی بی سکینہ خالی جام لیے قریب آئی اور کہتی ہے بابا میرے چچا کہاں ہیں؟ حسین چپ کر کے رو رہا ہے۔ بابا میرے چچا کہاں ہیں؟ حسین خاموش ہو کے رو رہا ہے۔ بابا میرے چچا کہاں ہیں؟ جب تیسری بار کہا نا بابا میرے چچا کہاں ہیں، حسین نے سکینہ کو ایسے اٹھایا جیسے قاری قرآن کو اٹھاتا ہے اور بلند کر کے حسین کہتا ہے خود ہی دیکھ تیرا چچا کہاں ہے۔ خاور بھائی غلام باز لکھا ہے جو ہی پاک بی بی نے دیکھا نا بھائی جان اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اپنے منہ پہ ماتم شروع کیا اور بی بی پیٹ کے ایسا منظر دیکھا، بی بی رو کہتے ہیں بابا اصغر مرتا ہے تو مرے ایک بار چچا کو بلا لے۔
कहा सकीना देखा क्या है? कहा बाबा मेरे चचा के हाथ नहीं है, ऊपर से कोई खंजर मारता है, कोई तीर मारता है, कोई नेज़े मारता है, कोई तलवारें मारता है, मेरे चचा का गोश्त उड़ उड़ के हवा में आ रहा है, मेरे चचा के बाजू साथ नहीं है। ये जुमला सुनना था, हुसैन की कमर झुकी, फरमाया अल-आना इनका सराज़हरी वक़ल्लत हीलती अब्बास, अब मैं गरीब हो गया, गाजी मैं गरीब हो गया। और तेरे पाकिस्तान सारे के जाकिर कहते हैं हुसैन ने झुकी कमर के साथ मैदान का रुख किया, और जाकिर कहते हैं अचानक हुसैन को ठोकर लगी, नीचे देखा गाजी का दायां बाजू था, फिर ठोकर लगी, फिर देखा अब्बास का बायां बाजू था, भाई जड़े मातम वासे आयो, फिर देखा आगे अलम था, फिर देखा फटा हुआ मशकीदा था, इधरों मेरे लो देखो तो इस तो बाद मैं चलना तो एक बारी हर भरा सीने ते हाथ मार के हाय हुसैन जरूर आखे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह की कसम हुसैन को ठोकर नहीं लगती थी। असल बात ये थी जब गाजी जीन से गिरा है ना, उमर साद ने कहा था अब इसका रहा कोई नहीं, जैसे चाहो हुसैन से सलूक करो, कोई दाएं से तमाचा मारता गरीब बाएं गिर पड़ता, कोई बाएं से तमाचा मारता गरीब दाएं गिर पड़ता, आवाज आई गाजी आंखें खोल और मैं गरीब हो गया।